الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نکاح کا نظام انسانی فطرت، سماجی ضروریات اور آئینی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے، یعنی انسانی فطرت اور سماجی معاشرت کے اور سوسائٹی کی ضروریات اور آئلی یعنی گھریلو استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا ہے۔ تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد شادیاں نکاح کرنا اسلامی شریعت کا ایک اہم حکم ہے، جس کی اجازت قرآن و سنت میں مخصوص شرائط کے ساتھ دی گئی ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف معاشرتی توازن قائم کرنا ہے بلکہ یتیموں، بیوہ عورتوں کی کفالت جیسے مسائل کا حل بھی پیش کرنا ہے۔ اسی طرح بیوہ اور مطلقہ سے نکاح کو اسلام میں ایک پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں ان خواتین کو عزت، تحفظ اور سکون فراہم کیا جا سکے۔ آج کے دور میں ان موضوعات پر غلط فہمیاں اور چیلنجز پیدا ہو چکے ہیں، جس کا حل اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ آئیے ان اصولوں اور حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے مختلف اقوام اور معاشرے میں تعدد ازدواج، ایک سے زائد شادیوں کا رواج موجود تھا، مگر اس کے لیے کوئی حدود و قیود مقرر نہیں تھی۔ اس زمانے میں مرد اپنی مرضی کے مطابق جتنی چاہے شادیاں کر لیتے تھے اور عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ عربوں میں اسلام سے پہلے تعدد ازدواج عام تھا۔ مرد درجنوں بیویاں رکھتے اور عورتوں کو محض ایک مال و دولت کی حیثیت دی جاتی۔ بیویوں کے حقوق کی کوئی ضمانت نہیں تھی اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی ایک سے زائد شادیوں کا رواج تھا اور مذہبی طور پر ان پر کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ مشہور انبیاء کی متعدد نکاح کی مثالیں موجود ہیں، مگر اس کے نتیجے میں خاندانوں میں جھگڑے اور عدم مساوات پیدا ہوتی تھی۔ اور عیسائیوں میں بھی ایک سے زائد بیویوں کا رواج تھا۔ بعد میں عیسائی لوگوں نے یک زوجی یعنی ایک بیوی کا اصول اپنایا ہے، لیکن شروع میں بعض عیسائی معاشرے میں تعدد ازدواج پایا جاتا تھا اور ان کے اس بات کی مخالفت ان خود عیسائیوں نے کی ہے۔ 6 اپریل 2017 کو بعض اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی، یہ خبر چھپی تھی کہ بامبے ہائی کورٹ کی پنچی بینچ نے 27 سالہ ایک شخص کو عصمت دری کے الزامات سے یہ کہہ کر بری کر دیا کہ اس کے اور شکایت کرنے والی کے درمیان گہرا عشق تھا اور اسی بنا پر جسمانی تعلق قائم ہوئے، یعنی انہوں نے اس عصمت دری عزت لوٹنے کے مجرم کو یہ کہہ کر باعزت بری کر دیا اور چھوڑ دیا کہ اس کے اور جس کی اس نے عصمت دری کیا ہے ان دونوں کے درمیان گہرا عشق تھا۔ اس بنا پر جسمانی تعلق قائم ہوئے، جبکہ اطلاع کے مطابق نیچے کی عدالت نے آئی پی سی کی دفعہ 376 کے تحت اسے مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال قید کی اور 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ خبر میں اس کے علاوہ اس طرح کے کئی واقعات کا ذکر ہے، لیکن ان سب کو یہاں ذکر کرنا ضروری محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک عرصے سے اسلامی نظام معاشرت پر وطن عزیز میں قیل و قال جاری ہے اور اس میں تبدیلیاں لانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بعض مسائل ایسے ہیں جو خواتین کے حقوق کے خلاف ہے، اور ان میں سے تعدد ازدواج کا مسئلہ بھی ہے، یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا مسئلہ بھی ہے۔ انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ آپسی رضامندی سے معاشقے اور عشق بازی اور جسمانی تعلق کو تو باقاعدہ عدالت سے اجازت دی جاتی ہے، یعنی کوئی پیار محبت کرتا ہے اور بغیر شادی کے جسمانی تعلق قائم کرتا ہے تو عدالت سے ان کو اجازت مل جاتی ہے اور چھوٹ جاتے ہیں، ان پہ کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اور اسلام کے پاکیزہ نظام معاشرت میں ضرورت کے تحت، یعنی اگر ضرورت ہو تو ایک سے زائد نکاح کے جانے پر جو اجازت ہے اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے اور عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا دوگلا پن ہے کہ جو حرام کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ ملے اور جو جائز کام کر رہے ہیں حلال طریقے سے اپنے خواہش کو پورا کرے، ضرورت کے تحت اپنے خواہش کو پورا کرے، ان کو سزا دی جا رہی ہے۔
تو بہرحال اسلام سے پہلے بھی تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد بیویوں کا رواج تھا، اور اسی طرح یورپ ممالک کے لوگوں نے، عیسائیوں نے تعدد ازدواج کا قانون ختم کر کے ایک بیوی کا قانون تو بنایا ہے، لیکن وہاں یہ خرابیاں پھیل چکی ہے کہ لوگ عشق معاشرے کے اندر پڑ چکے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد بھی دوسرے سے وہ اپنا دل لگاتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں، اور وہاں کی حکومتیں ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو اس سے بات یہ ہوئی کہ ضرورت کے تحت ایک سے زائد نکاح کرنے کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اگر تم اس فطری ضرورت کو بند کر دیا جائے، نکاح کے قانون کو بند کر دیا جائے، تو انسان یہ حرام طریقے سے اس کام کو پورا کرے۔ تو بہرحال اسلام سے پہلے ایک سے زائد کرنے کی تعداد تھی، اور اسلام نے تعدد ازدواج کو جائز رکھا، مگر اس کے شرائط اور حدود مقرر کیے۔ نمبر 1 عدل کی شرط رکھی، اور نمبر 2 بیویوں کے حقوق، نفقہ، رہائش اور عزت کی ضمانت دی، اور نمبر 3 شادیوں کی تعداد کو 4 تک محدود کر دیا، یعنی 4 سے زائد نکاح نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ترجمہ: تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو، 2 3 اور 4 لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکے تو ایک ہی بہتر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم بیویوں کے درمیان پورا انصاف نہیں کر سکو گے، چاہے تم کتنا ہی چاہو، کسی ایک طرف بالکل نہ جھک جاؤ، دوسری کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیات اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام نے تعدد ازدواج کی اجازت تو دی ہے، لیکن عدل و انصاف کی سخت شرط کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اگر عدل نہ کر سکتے ہو تو عدل نہ کرنے کا خوف ہو تو ایک بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ بے انصافی سے بچا جا سکے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی 2 بیویاں ہو اور وہ ایک کی طرف جھک جائے، یعنی دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا جسم ایک طرف سے جھکا ہوا ہوگا۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے درمیان مساوی وقت تقسیم کرتے تھے، یعنی برابر وقت تقسیم کرتے تھے، اور عدل انصاف کرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی دل کا میلان، میرا اس مواخذہ نہ فرما۔ اور دوسری شرط کے مالی استطاعت کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور وہ لوگ جو نکاح کا طاقت نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ مرد کے پاس اتنی مالی استطاعت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے لیے کھانے پینے، لباس اور دیگر ضروریات زندگی کا بندوبست کر سکے، اور کسی بھی بیوی کے نفقے میں کمی کرنا یا اس کے حقوق کو متاثر کرنا ظلم ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ ہر بیوی کے لیے علیحدہ اور مناسب رہائش کا بندوبست کرنا ہے، اور تمام بیویوں کو مساوی معیار کا رہائش فراہم کرنا تاکہ کسی کو کمتر محسوس نہ ہو، اور بیویوں کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی تعلیم، تربیت اور دیگر ضروریات پوری کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر مرد کے پاس مالی وسائل نہ ہو تو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نکاح خواہ ایک ہو یا متعدد، اس کے لیے مالی استطاعت لازم ہے۔ مالی استطاعت اور عدل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر مرد کے پاس وسائل نہ ہو تو انصاف نہیں کر سکتا، جس سے بیویوں کے حقوق متاثر ہوں گے اور خاندان میں انتشار پیدا ہوگا۔
تو ایک سے زائد بیویوں کی اجازت تو ہے، لیکن اس کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، بیویوں کے درمیان استطاعت، یہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا۔ نمبر دو، ایک سے زائد بیویوں کا نفقہ، خرچہ، رہائش وغیرہ کا انتظام کرنے کی اپنے اندر طاقت ہونا۔ اب ازدواجی ضرورت ایک سے زائد بیویوں کی کیا حکمتیں ہیں اور کیا ضرورت ہے، اس کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ مرد و عورت کے جسمانی و نفسیانی ضروریات میں سے فرق ہوتا ہے۔ مرد کو فطری طور پر زیادہ قوت دی گئی ہے اور وہ زیادہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ عورت مخصوص ایام اور حمل کے دوران کئی مراحل سے گزرتی ہے۔ تو تعدد ازدواج مرد کی ان ضروریات کو پورا کرنے کا ایک فطری حل بھی ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مطابق انسانوں کی افزائش اور نسل کی بقا کے لیے تعدد ازدواج ایک حکمت عملی ہے۔ مختلف اسباب جیسے جنگوں اور بیماریوں یا دیگر وجوہات سے مردوں کی تعداد میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے معاشرتی توازن برقرار رکھنے اور نسل انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں کہ بعض اوقات معاشرے میں بیواؤں اور یتیموں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ان کی کفالت کے لیے نکاح ضروری ہوتا ہے۔ تعدد ازدواج کے ذریعے ایسی خواتین کو تحفظ اور عزت اور سہارا فراہم کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح تعدد ازدواج کے ذریعے خواتین کو غیر شرعی تعلقات سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر مرد کو شادی کی اجازت نہ ہو تو ناجائز طریقے اختیار کر سکتا ہے، جس سے معاشرتی فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور تعدد ازدواج مرد کو عدل انصاف کی مشق کراتا ہے، اس کے ذریعے مختلف بیویوں کے درمیان برابری، محبت اور مساوات کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتا ہے، جو اخلاقی تربیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایک سے زائد نکاح بہتر ہے یا ایک ہی پر اکتفا کرنا ہے؟ تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ مرد عدل انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ اگر کسی مرد کو یقین ہے کہ وہ تمام بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا تو قرآن سے اسے ایک شادی تک ہی محدود رکھنے کا حکم دیا گیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے۔ اور معاشی مسائل کے آج کے دور میں معاشی مشکلات کے باعث ایک بیوی اور بچوں کا نفقہ پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ 4 بیویوں کے نام نفقہ، رہائش اور دیگر حقوق پورا کرنا اکثر ممکن نہیں، اور معاشرے میں موجودہ دور میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، خاص طور پر جذباتی اور عملی عدل کے معاملے میں۔ تو ایک شادی آج کے دور میں زیادہ مناسب ہے کیونکہ انصاف کے تقاضے پورا کرنا آسان ہے، اور مرد معاشی طور پر بہتر طریقے سے ایک بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اور ایک شادی میں محبت، سکون اور خاندانی استحکام کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بعض حالات میں 4 شادیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے معاشرے میں بیواؤں اور متعلقہ خواتین کی تعداد زیادہ ہو، کسی عورت کی بیماری یا بچوں کی دیکھ بھال کے لیے شادی کی ضرورت پیش آئے، یا نسل کی بقا یا دیگر سماجی ضرورتوں کے لیے بھی شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں عدل انصاف اور حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ آج کے زمانے میں ایک شادی عام طور پر زیادہ بہتر اور مناسب ہے کیونکہ اسلام نے بیوہ اور مطلقہ عورت سے نکاح کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اسے ایک نیکی اور باعث اجر عمل بھی قرار دیا ہے۔ اس کے ذریعے معاشرتی توازن برقرار رہتا ہے، خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوہ اور مطلقہ عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ وہ تنہا نہ رہے اور ان کی کفالت و عزت کی ضمانت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا بھی۔ یہ آیت مبارکہ معاشرے میں نکاح کے فروغ کی عمومی ترغیب دیتی ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو بیوہ یا مطلقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیوہ اور مطلقہ خواتین سے نکاح کر کے عملی مثال پیش فرمائی۔ اکثر ازواج مطہرات بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ بیوہ تھی، آپ نے ان سے نکاح فرمایا اور انہیں سہارا دیا۔ اسی طرح ام سلمہ بھی بیوہ تھی، ان سے نکاح کیا اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت دی۔ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ بیوہ اور مطلقہ عورت سے نکاح کرنا باعث خیر و برکت ہے، اور انسانی ہمدردی اور کفالت کہ بیوہ اور مطلقہ عورت کو سہارا دینا، ان کے بچوں کی کفالت کرنا ایک عظیم نیکی ہے، ان کی عزت اور وقار کو بحال کرنے کا ذریعہ ہے۔ بیوہ اور مطلقہ خواتین کو معاشرے میں نظر انداز کرنے سے کئی سماجی برائیاں جنم لیتی ہے۔ نکاح کے ذریعے ان کی عزت و عفت کی زندگی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔
اسلام نے ہر انسان کو فطری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کا نظام دیا۔ بیوہ یا مطلقہ عورت کے لیے بھی ایک حق برابر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بیوہ اور مطلقہ خواتین سے نکاح کرنا سنت رسول ہے جو اجر ثواب کا باعث ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ یا یتیم بچوں والی عورت سے نکاح کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گا۔ اور یہ حدیث نکاح کے ذریعے بیوہ اور مطلقہ خواتین کو سہارا دینے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، اور آج کے دور میں بیوہ اور مطلقہ خواتین سے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی ترغیب دی جائے، نکاح کو آسان اور سادہ بنایا جائے تاکہ بیوہ اور مطلقہ خواتین کو معاشرتی تحفظ حاصل ہو۔ بیوہ اور مطلقہ عورت سے نکاح اسلامی معاشرت کا ایک اہم حصہ ہے جو انسانی ہمدردی، معاشرتی توازن اور عفت و عصمت کا تحفظ کا ضامن ہے۔ یہ عمل نہ صرف سنت رسول کی پیروی ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ ہمیں معاشرے میں اس سنت کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ خواتین کو ان کا جائز مقام حاصل ہو سکے۔ اب اسی طرح ہمارے یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ نکاح ثانی یعنی دوسرے نکاح کو معیوب عیب والا سمجھا جاتا ہے کہ نکاح ثانی سے مراد وہ نکاح ہے جو شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد یا طلاق ہو جانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جبکہ انسان تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعدد ازدواج درست نہیں، بلکہ اس وقت ایک خاص صورتحال پر روشنی ڈالنا مقصود ہے کہ آج معاشرے میں نکاح کو صرف انسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ معمر، بڑی عمر والے یا طلاق شدہ حضرات کے نکاح ثانی پر خصوصیت سے فقرے کسے جاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، طعنے دیے جاتے ہیں، جبکہ نکاح کی مختلف متعدد مقاصد و فوائد ہے، اور من جملہ ان کے ایک بڑھاپے میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننا بھی ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتقاداً بیوہ عورت کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھنا جہالت ہے، اور اعتقاداً اس میں تنگی کرنا اور اہتمام نہ کرنا ایسا ہے جیسے اکثر لوگ بوجھ افراد جہل کے بیوہ کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ معیوب تو نہیں سمجھتے، لیکن جس طرح اس لڑکی کی پہلی شادی کی فکر تھی، دوسری شادی کی فکر اس سے عادی بھی نہیں کرتے، یعنی اہتمام نہیں کرتے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ بلکہ اگر غور صحیح سے کام لیا جائے تو بنسبت نکاح اول کے نکاح ثانی میں اس بیوہ کا اہم ہے، کیونکہ پہلے تو وہ خالی ذہن تھی، اس کا ذہن میاں بیوی کے تعلقات سے اور زوجیت کے مصالح سے اور فوائد سے نا آشنا تھا۔ اب اسے علم الیقین، عین الیقین ہو چکا ہے اور وہ لطف اندوز سے آگاہ ہو چکی ہے۔ اس حالت میں اس پر وساوس اور حسرات کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، جس سے کبھی صحت، کبھی آبرو، کبھی دین، کبھی سب برباد ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا نہیں تھا وہ راضی نہیں ہم نے پوچھا تھا وہ راضی نہیں ہوتی، صاحبہ مجھے اس میں بھی کلام ہے۔ جو طریقہ پوچھنا ہوتا ہے اسی طرح پوچھا تھا یا چلتی ہوئی بات کہہ کر الزام اتار دیا۔ پوچھنے پر جو بیوہ انکار کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں ایک دم سے راضی ہو جاؤں گی تو خاندان کے لوگ یوں کہیں گے یہ تو منتظر ہی بیٹی تھی، خاوند کو ترس رہی تھی، اس میں بدنامی ہوں گی۔ اس خوف سے وہ ظاہراً انکار کر دیتی ہے، چاہیے کہ یہ اس کو اچھی طرح مصلحتیں بتلاؤ، اس کے وساوس دفع کرو، شفقت اور اہتمام سے گفتگو کرو۔ اگر اس پر بھی راضی نہ ہو تو پھر تم معذور ہو۔ اسلام بیواگی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ خواتین بے نکاح نہ رہے، اس لیے ان کے والدین کو توجہ کرنا چاہیے، اور وہ متوجہ نہ ہو تو دوسرے رشتہ داروں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ البتہ عورت پر اس معاملے میں جبر نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے کسی بھی ایسے مسلمان کے لیے جو اپنے اندر نکاح کی صلاحیت پاتا ہو تجرد کی زندگی کو ناپسند کیا ہے، لیکن یہ بات رکھنا چاہیے کہ رشتے کے انتخاب میں عمر کے توازن کو ملحوظ رکھے، کہ عمر میں عدم توازن کی وجہ سے بعض اوقات کبھی سن کی شادی ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے عائشہ کے جن غیر معمولی ذکاوت و ذہانت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے
آپ ان کو کم عمری میں ہی اپنے حرم میں لائے۔ باقی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عمر اور آپ کی عمر میں توازن تھا۔ گویا اسلام میں نکاح ثانی کی بالکل اجازت ہے، البتہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا کوئی کام نہ کرے کہ لوگوں کو بلا وجہ منہ کھولنے کا موقع ملے، جیسا کہ بعض لوگ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں جوان اولاد کو بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور دوسرے بھی نکاح ثانی کو معیوب گردانتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں عموماً غریب گھر سے ہوتی ہیں، اس لیے اس ظلم کو برداشت کر لیتی ہے۔ ہر تھانوی کا فرمان ہے کہ بعض لوگ 60 برس کے بوڑھے سے 13 برس کی لڑکیوں کا بیاہ کر دیتے ہیں، یہ کھلا ظلم ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں نکاح ثانی کو، یعنی جو بیوہ اور مطلقہ طلاق والی عورت ہیں، ان سے نکاح کو عیب نہ سمجھا جائے، اور اسی طرح کوئی جو بغیر نکاح والی ہو جائے، یعنی بیوہ ہو جائے یا اس کی طلاق ہو جائے، تو اس کے نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح کرنے میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اگر تاخیر کریں گے تو بہت سی معاشرتی اور سوسائٹی خرابیاں پیش آئیں گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر جلدی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسم و رواج سے بچائے۔